خلافت حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا دور شروع ہوتے ہی بنی امیہ نے ہر طرف بغاوت کی دھول اڑانا شروع کر دی اور ایک دن بھی حضرت علی علیہ السلام کو چین سے حکومت کرنے کا موقع نہ دیا۔ تقریباً 4.5 سال کا زمانہ لشکر کشی اور دشمن کی سرکوبی ہی میں گزرا۔ دور خلافت حضرت علی علیہ السلام میں امام حسن علیہ السلام کی ذمہ داریاں۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں کچھ اہم ذمہ داریاں امام حسن علیہ السلام سے متعلق تھیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: اول، مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ۔ دوسرے، بیت المال کی نگرانی۔ تیسرے، حقوق مسلمین کی نگہداشت۔ حضرت علی علیہ السلام کی سوانح حیات میں اس بات پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ ہوتے ہی ہر طرف بغاوت کیوں پھیلی۔ یہاں مختصراً اتنا بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے 2 خاص سبب تھے۔ پہلا سبب، بنی امیہ کو آپ علیہ السلام کا خلیفہ ہونا سخت ناگوار تھا۔ چنانچہ معاویہ نے آپ علیہ السلام کی خلافت کے پہلے ہی سال اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کا زور توڑنے اور ان کو مقصد میں ناکام بنانے کے لیے ایک سیاسی چال یہ چلی تھی کہ حضرت عثمان کے قتل کا الزام حضرت علی علیہ السلام کے سر تھوپ کر جا بجا مسلمانوں کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا، اور اصل حقائق سے ناواقف لوگ نفس رسول کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ دوسرا سبب، حضرت علی علیہ السلام کی حکومت پہلے خلیفوں کی سی حکومت نہ تھی کہ جیسا موقع دیکھا کام کر لیا، مگر آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ سیاست محمدی کے مطابق اصلی حکومت و سلطنت اسلامی قائم ہو، جس میں عدل و انصاف سے ایسا کام لیا جائے کہ کسی ایک فرد کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گورنروں کو سخت ممانعت کر دی تھی کہ کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ سخت گیریاں ان گورنروں کو ناگوار ہوئیں جو پہلے سے ظلم و جور کے عادی اور عیش و نشاط کے خوگر ہو چکی تھے، چنانچہ وہ سب کے سب خلاف ہو گئے۔ ادھر طلحہ و زبیر نے پہلے تو بیعت کر لی تھی، لیکن جب دیکھا کہ علی علیہ السلام کی حکومت میں ہماری کسی خواہش کے پورا ہونے کی گنجائش نہیں، تو بیعت توڑ کر وہ بھی اپنی اپنی حکومت بنانے کی کوشش میں جا لگے۔ معاویہ پر تو قابو چلتا ہوا نہ دیکھا۔ حضرت عائشہ عورت ذات تھیں، اپنی جادو بیانی سے انہیں مٹھی میں لے لیا اور یہ پٹی پڑھا دی کہ خون عثمان کا بدلہ حضرت علی سے لے۔ چنانچہ ان کو ساتھ لے کر بصرہ پہنچ گئے اور وہاں ایک بڑی فوج حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جمع کر لی اور لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام بھی لشکر لے کر بصرہ پہنچے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی امر زوجہ رسول کے احترام کے خلاف ہو، لہٰذا صلح کی پوری کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو ام المومنین کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور گھنٹوں حضرت عائشہ کو سمجھاتے اور جنگ و جدل کے نقصانات سے آگاہ کرتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات کہاں آنے والی تھی۔ بدستور اپنی ضد پر ڈٹی رہیں اور امام حسن علیہ السلام ناکام واپس آ گئے۔ مختصر یہ کہ صلح نہ ہونا تھی، نہ ہوئی، اور جنگ کے لیے دونوں طرف کی فوجیں میدان میں نکل آئیں۔ حضرت عائشہ خود ایک اونٹ پر سوار ہو کر فوج کا انتظام کرنے اور لوگوں کو علی علیہ السلام کی مخالفت پر بھڑکانے کے لیے میدان جنگ میں آ گئیں۔ چونکہ وہ اونٹ پر سوار تھیں اور عربی زبان میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، لہٰذا یہ لڑائی جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب حضرت عائشہ کی فوج میدان میں صفیں باندھ کر کھڑی ہو گئی تو مجبوراً حضرت علی علیہ السلام کو بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی فوج کا علم اپنے نامور بیٹے حضرت محمد حنفیہ کو دیا، پھر امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اب تم جاؤ اور ڈٹ کر دشمن سے جنگ کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور ایسی دلیری سے لڑے کہ دشمن حواس باختہ ہو گئے۔ جب بہت سے نابکاروں کو قتل کر کے واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بہادر بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا اور ان کی بڑی تعریف کی۔